سیاست سے زیادہ کانگریس نے لوگوں کے دلوں کی دوریوں کو جذباتی طور ختم کرنے کی کوشش کی۔ جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر رہے انہوں نے یہاں لوگوں کے قریب آنے کی کوشش کی۔ خود اندرا گاندھی نے کوشش کی۔ جب بی جے پی کا زمانہ آیا اور یہاں 370 گیا، 35 گیا، پھر دلی سے دوریاں بڑھ گئی۔ اگر ہمارے ملک کو، دلی کو یہ فکر ہے کہ پاکستان سے حالات نپٹانے کے لیے وہ یہاں کا پانی بند کرے تو ان کو یہاں کا پانی صاف رکھنا پڑے۔ اچھا، نوکریوں کے معاملے میں جب بات کرتے ہیں این ایچ پی سی کے اندر تو وہاں پر آپ پہ الزامات آتے ہیں کہ آؤٹ سورس جو ہوئے ہیں، آؤٹ سورس میں ہوتا ہے۔ دیکھو آؤٹ سورس میں آپ کے ورکرز ایڈجسٹ ہوئے ہیں، آپ کے لوگ ایڈجسٹ ہوئے۔ میرا آؤٹ سورس میں لاسٹ ایئر 19 لوگ ایک ٹھیکیدار نے لگائے۔ اگر ایک بھی دکھا دو گے میری ان کے ریکمنڈ، ٹھیکیدار بھی آپ کا نہیں ہے، ورکر بھی آپ کے نہیں، کوئی نہیں، ناٹ اے سنگل پرسن۔ آئی نیور انٹرویو، میں نہیں کرتا ہوں، اور جب کروں گا بھی بالکل لیجیٹیمیٹ طریقے سے کروں۔ فائنینشیل پاورز آپ کے پاس ہے نہیں، آپ ملک کا حصہ ہو۔ آپ جو دلی میں خرچ کرتے ہو وہ جموں کشمیر میں کرتے ہو خرچ۔ آپ جو دلی سے لیتے ہو وہ دیکھو کشمیر سے کیا لیتے ہو۔ جنگلات کی دولت بھی، مائننگ کی دولت بھی، ٹورزم کا سہاونا سفر بھی، امرناتھ یاترا کا پالن بھی، ٹیکس بھی، جی ایس ٹی بھی، ہم کیا نہیں دیتے؟ دے دو نا وہاں سے معاوضہ۔ آپ دیکھیں اسمبلی کے اندر جو ڈیٹا پیش ہوا ہے 48,000 یا سو، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں آ رہی ہے، ڈپارٹمنٹ جو سرکاری ادارے ہیں ان پر قرضہ ہے، جنہوں نے بجلی کا بل نہیں وہ سرکار کن کی ہے بابا؟ وہی بولتا ہوں، ایل جی صاحب دے دینا، دلی سے لائے نا پیسہ، ڈپارٹمنٹ ان کے ہیں، آپ کے کنٹرول میں تھوڑا ہی ہے۔ آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی ایف ایس وہی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، چپراسی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا۔ آپ چپراسی کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار مجھے دو گے لیکن اس کی تنخواہ خود مقرر کرو۔ میں کون سا خود مختار ہو گیا؟ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ نہیں مل پا رہا ہے، وہی بات کے اختیارات نہیں ہیں۔ کانگریس کی سرکار بنا لوگوں کی چنندہ سرکار بننے کے بعد امیدیں بہت زیادہ تھیں کہ جموں کشمیر میں لوگوں کی سرکار آنے کے بعد ان کے مسائل کا حل ہوگا۔ لگ بھگ 1.5 سال کے قریب کا عرصہ ہو چکا ہے سرکار بنے ہوئے، اور اس سرکار میں سرکار کی کارکردگی کیا رہی ہے، الائنس پارٹنرز کا کیا رول رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیجسلیٹرز اسمبلی تک پہنچے ہیں کیا وہ اپنی باتیں اسمبلی میں ان لوگوں کی کر پائے ہیں، ہاؤس میں ان پر ڈسکشن کر پائے ہیں۔ ان تمام باتوں پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہے MLA بانڈی پورہ نظام الدین بٹ صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم اگر جموں کشمیر میں دیکھیں تو کانگریس ریوائول موڈ پہ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال جموں کشمیر میں ہے اس میں جو کانگریس ہے وہ لوگوں پر اپنا اعتماد دوبارہ سے کر پائے گی؟ دیکھیے، کانگریس کا ایک بہت ہی کنٹروورشل رول رہا ہے جموں کشمیر میں، کیونکہ اس زمانے میں یہاں زیادہ تعداد لوگوں کی، جب کانگریس یہاں آئی جی، زیادہ تعداد اس وقت رائے شماری والوں کی تھی۔ جو پلیبسٹ فرنٹ یہاں بنا تھا جی، جموں کشمیر میں، اس وقت ان کا اثر و نفوذ زیادہ تھا، اور مین سٹریم پارٹی کے لیے دلی کو یہاں دل سے منوانا بہت مشکل کام تھا۔ وہ کام کانگریس نے بہت ہی خوش اسلوبی سے انجام دیا، دہائیوں لگے، ایک وقت میں، ایک دن میں، ایک سال میں نہیں ہو پایا۔ سرکاریں بھی بنی کانگریس کی اور لوگوں تک پہنچنے کے لیے ڈیولپمنٹ کا راستہ بھی چنا، لیکن ڈیولپمنٹ سے زیادہ، سیاست سے زیادہ کانگریس نے لوگوں کے دلوں کی دوریوں کو جذباتی طور ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ان کے جذبات کو سمجھا اور اس کا سمادھان نکالنے کی ہر وقت بات چیت سے کوشش کی۔ جتنے بھی ہمارے پرائم منسٹر رہے انہوں نے یہاں لوگوں کے قریب آنے کی کوشش کی۔ خود اندرا گاندھی نے کوشش کی، اس کے بعد شاستری جی کا یہاں ایک احترام تھا ان کی سادگی کا، اس کے بعد منموہن سنگھ جی جب آئے تو انہوں نے یہاں کانگریس کے اثر و نفوذ کو بڑھانے میں بہت اچھا کردار ادا کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یہاں بھی ہر طبقے فکر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ یعنی راستہ پہلے ہی ہموار ہوا ہے کانگریس کے لیے۔ اس کے بعد جب بی جے پی کا زمانہ آیا
اور یہاں 370 گیا، 35 سے گیا، پھر دل کی دلی سے دوریاں بڑھ گئی، اس حد تک بڑھ گئی کہ نفرت کی حد تک ایک ماحول پیدا ہوا۔ اس میں بھی کانگریس نے قربانی دے دی، اپنا کردار ادا کیا، مقامی جماعت کو حمایت دے دی، نیشنل کانفرنس کو حمایت دے دی، تاکہ بی جے پی نے جو غلطیاں کی آئینی اور قانونی اور اخلاقی لحاظ سے یا سیاسی لحاظ سے یا تاریخی لحاظ سے، ان کے سدھار کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ٹھیک، میں یہ پس منظر اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ راستہ ہموار ہے، اپنا اپنا راستہ تو ہے ہی سبوں کا پہلے سے ہی۔ نیشنل کانفرنس ایک اتنی بڑی تاریخی جماعت ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی کسی زمانے میں کسی جماعت میں ضم ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قومی سطح پہ کانگریس اتنی بڑی پارٹی ہے کہ وہ نیشنل کانفرنس کا سیکنڈ فیڈل بن نہیں سکتی، یا کسی بھی بڑی پارٹی کا۔ ہاں، الائنسز ایک محدود دائرے میں ہوتی ہیں، ایک کامن گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کا اس کامن گراؤنڈ کو پریارٹی دے کے اپنی اپنی آئیڈیالوجیز پر کوئی کمپرومائز نہ کرتے ہوئے لوگوں کے ہت میں ان پریارٹیز پہ ایک دوسرے سے صلح جوئی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی معاونت ہوتی ہے۔ انتخابات کا پہلا مقصد تھا کہ بی جے پی کی سرکار نہ بن پائے جموں کشمیر میں، ٹھیک ہے، لیجیٹیمیسی نہ ملے ان کو، پاپولر مینڈیٹ نہ ملے، تاکہ پوری دنیا میں یہ سمجھا جائے کہ جو کچھ بی جے پی نے 11 سال پیچھے کیا اس کو جموں کشمیر کے عوام دل سے مانتا دیتے ہیں، اپروول دیتے ہیں، ڈیموکریٹک انڈورسمنٹ دیتے ہیں۔ اس میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس دونوں کامیاب ہوئے، ٹھیک، لیکن اس کامیابی کے بعد ہی جب سرکار بنی تو آزمائش شروع ہو گئی۔ ٹھیک، دلی کا ابھی تک بھی جو پبلک مینڈیٹ ہے اس کی عزت سامان کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، نیشنل کانفرنس نرم رویہ سے چلتی ہے کیونکہ یہ نازک حالات ہیں، جموں کشمیر کی عوام نے بہت سہا ہے، پاکستان کے ساتھ جھگڑے سے بھی مشکلیں ہی پیدا ہوئی ہیں، ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی بدلے ماحول میں کوئی اتنا اچھا پربھاؤ لوگوں پہ نہیں پڑا کہ وہ دیکھتے کہ اچھے دن ہمارے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بی جے پی کوئی مانیتا نہیں دیتی، ہماری تکالیف کو، مشکلوں کو، ہمارے جذبات کو، یہ جو ٹھیس دلوں کو پہنچی ہے، بی جے پی ابھی تک اس کو مانیتا نہیں دے پائی۔ حالانکہ کسی جھگڑے سے لوگوں نے اپنے جذبات کا مظاہرہ نہیں کیا، جمہوری راستہ اپنایا۔ جب الیکشن سپریم کورٹ نے کرائے، لوگوں نے ووٹ دے دیا، امن سے دے دیا، کسی جھگڑے اور مخاصمت کے بغیر ایک سرکار بنائی۔ لیکن جیسا میں نے کہا، ابھی تک دلی نہیں بدلی ہے، وہ اسی رویے پر قائم ہے جو انہوں نے 5 اگست تک اور 5 اگست کے بعد 2024 تک یعنی کہ سرکار بدلنے کے بعد بھی کچھ نہیں جموں کشمیر میں بدلا ہے، جذبات، آئینی حقوق کے حوالے سے۔ ٹھیک، ڈیولپمنٹ تو ایک کامن ایجنڈا ہوتا ہے، سڑک بننی ہے، وہ سارے ملک میں بنتی ہے، لیکن دل سے قبول ہو کہ ہماری ترقی ہوتی ہے، وہ دیکھنا باقی ہے۔ اچھا بٹ صاحب، کیا آپ لیجسلیشن کا پارٹ ہے، تو کیا آپ کو یو ٹی میں کام کرتے ہوئے مشکلات آ رہی ہیں؟ وہ تو ہے ہی، یہاں افسروں کا راج ہے، یہاں قانون آئین کوئی سمجھتا نہیں، یہاں اسمبلی کا کوئی آدھر ہی یعنی کہ نہیں، آپ کو یہاں جو وارنٹ آف پریسیڈنس بنا ہے اس میں جب آپ کا مقام ہی کہیں مقرر نہیں ہے ایز ریپرزنٹیٹیو، تو آپ کا کون مانے گا؟ ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمائندے، لوگوں کے نمائندے کوئی غلط بات منوائیں، ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آدر ملے، جو آپ کا پریولیج ہے
وہ آپ کو دیا جائے. پریولیج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میری کوئی ذاتی حیثیت کے لیے ہے. پریولیج لوگوں کا سامان ہے کہ یہ نمائندہ ہے, لوگوں کی طرف سے بات کرتا ہے, اور جو وہاں کرسی پہ سننے کے لیے افسر بیٹھا ہے وہ پبلک سرونٹ. ٹھیک. تو یہ ایسا رشتہ ابھی تک قائم نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ پبلک سرونٹ ہم نے ہاؤس میں بھی نہیں دیکھے. اس بار کئی سارے ہم اگر دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں, جب آپ لیجسلیچر کو آدھر ہی نہیں دیتے ہو, جو اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, اس کا سٹیٹس ہے, جو اس کی ڈگنیٹی ہے, جو اس کی ریسپیکٹ یا اس کی آئینی حیثیت, ایک لفظ میں ہی کہو, جو اس کی آئینی حیثیت ہے وہ اس کو دے ہی نہیں رہا ہے افسر, اور ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے نہیں. کیونکہ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں آپ نے چیف منسٹر کے ہی پاورز ڈائلیوٹ کیے. ٹھیک. جب چیف منسٹر جو سربراہ ہوتا ہے ایک عوامی حکومت کا, جب اس کی اتھارٹی ڈائلیوٹ ہوئی ہو, آگے سنے گا کون؟ اور اس کے اوپر جس کو بٹھا دیا گیا ہے ایڈمنسٹریٹر کو, وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ نہیں ہے, لیفٹیننٹ گورنر. ٹھیک. ہی از اپوائنٹڈ بائی پریزیڈنٹ ایز ایڈمنسٹریٹر, اور نام رکھا گیا ہے لیفٹیننٹ گورنر. ٹھیک. تو وہ ایڈمنسٹر کرتا ہے, اور ایڈمنسٹریٹو پاورز اسی کے سب پاس زیادہ ہیں چیف منسٹر سے, یعنی ہی از کمانڈ. تو یہ تو آپ کو پہلے بھی اندازہ تھا نا کہ یوٹی سرکار بدلنا تھا نا. ریزولوشن جو پاس کیا نیشنل کانفرنس نے, دلی نے منظور کیا. جمہوری اصول کیا ہوتا ہے؟ جمہوری اصول ہوتا ہے عوام کے جذبات کی قدر کرنا, ان کو ماننا, مانیتا دینا. عوام کے جذبات انہوں نے عوامی فورم ہے جو انڈورسڈ ایتھرائزڈ عوامی فورم ہے, اس میں آپ نے اپنے جذبات کا احاطہ کیا. وہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ کیا کرو گے, جنگ کرو گے؟ ہم کیا پاکستانی ہیں جو توپیں داغ دیں؟ ہم ملک کے شہری ہیں. ہم کورٹ میں گئے, ہم لوک سبھا میں گئے, ہم اسمبلی میں گئے. اب اگر کوئی سنے گا نہیں, کیا کرو گے؟ بٹ سب کشمیر میں حالات کس طریقے کے ہیں؟ کیا نارمل ہیں؟ نارمل کس لحاظ سے؟ نارمل اس لحاظ سے ہے کہ آپ کوئی پتھر نہیں لگاتا, اب جلد سے جلوس نہیں ہوتے. یہ کسی خوف کا بھی نتیجہ ہے اور ذہنی بدلاؤ کا بھی نتیجہ ہے. یعنی کہ ذہنی بدلاؤ یہ کہ وہاں کوئی اس طرح کی سرکار نہیں ہے کہ آپ اس کو احتجاج سے منوا سکتے ہو. احتجاج ان کی کتاب میں لکھا ہی نہیں ایک خاص طبقے کے لیے. ان کے اپنے لوگ احتجاج کریں, سڑکوں پہ آئیں, غلط کریں, کپڑے پھاڑ دیں, کسائیوں کو مار دیں, وہ احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے اس میں جموں کشمیر کے لوگ بھی ہیں, وہ احتجاج نہیں کر سکتے. جمہوری حقوق اب انہوں نے جمہوری طریقے سے اپنی آواز سنانے کی کوشش کی ہے, کرتے رہتے ہیں. 1.5 سال اس جنگ میں کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. جب آپ ایک پرامن جد و جہد کے ذریعے کسی کو ریکنسیلیشن کے لیے منوانے کی کوشش کرتے ہو, یہ راستہ بہت دراز ہوتا ہے, لمبا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہاتھ پھیلانے والے اور زبردستی ہاتھ پکڑنے والے کے درمیان ہوتا ہے. یہ رحم اور صلح کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک. بٹ سب بانڈی پورہ میں آتے ہیں. بانڈی پورہ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, لوگوں نے آپ کو اعتماد دیا ہے, آپ پہ بھروسہ کیا ہے, چونکہ آپ لیجسلیشن کا حصہ ہیں, ہاؤس میں جا کر آپ نے بات چیت بھی کی ہے. تو کیا لوگوں کی امیدوں پر آپ کھرا اتر پا رہے ہیں؟ لوگ مطمئن ہیں. کچھ آوازیں ہوتی ہیں, مخالفانہ آوازیں بھی ملیں گی آپ کو, اور جن کا کام پہلے نہیں ہوتا ہے, ہر کوئی سمجھتا ہے میری پریارٹی پہلی ہے, اور وہ کبھی گلا شکوہ کر سکتے ہیں, ناراض ہو سکتے ہیں. لیکن جس رفتار سے یہاں پچھلے 1.5 سال سے کام ہوئے اور ہو رہے ہیں, دہائیوں کے جو مسائل پڑے ہیں, بربادی ہوئی ہے دہائیوں میں. آپ کوئی بھی انسٹیٹیوشن لے لو, اولر لے لو, قدرت نے دے دیا, تباہ لوگوں نے کیا یا قدرتی حالات نے کیا. اس جھیل کو آپ 1 سال میں بحال
نہیں کر سکتے ہو. لیکن بحالی کی طرف اقدامات کیا ابھی تک لیے قدم گئے ہیں؟ ایک اتھارٹی بنی ہوئی ہے, جی ان پہ زور دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ پروجیکٹ ریئلائزیشن کریں, جو موجودہ پروجیکٹ آن گوئنگ جن کے کام ان کے ہیں, جو فنڈز ان کو اویلیبل ہیں, ان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کیا جائے. وہ لگی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وولر کی جو 1 سال پہلے حالت تھی وہ آج نہیں, اس سے بہتر ہے. اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں ان کی بھی حالت بہتر ہو رہی ہے, بنڈنگ ہو رہی ہے, کلیننگ ہو رہی ہے, اور سرویلنس ہو رہی ہے, اور جو واٹر کا اپیوگ ہے وہ صحیح ڈھنگ سے ہو رہا ہے. آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ وولر ایک ایسی واٹر باڈی ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت آتی ہے, اور اس میں بڑی سطح پہ جھگڑے ہیں جو بانڈی پورہ کے عوام اور ان کے نمائندے تک نہیں ہیں. وہ ملک وہاں دیکھ رہا ہے. اگر ہمارے ملک کو, دلی کو یہ فکر ہے کہ پاکستان سے حالات نپٹانے کے لیے وہ یہاں کا پانی بند کریں, تو ان کو یہاں کا پانی صاف رکھنا پڑے گا, یہاں کی جھیلیں صاف رکھنی پڑیں گی, یہاں جو ان کی وہ جو قدرتی حیثیت تھی اس کو بحال کرنے کی جانب اقدامات کرنے پڑیں گے. وہ الجھا ہوا ہے اس میں معاملے, لیکن ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو کچھ بھی آپ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے یا واٹر باڈیز کو پروٹیکٹ کرنے کے حساب سے, یا جو ارد گرد اس کے عوام رہتے ہیں ان کو تھوڑی سی سویدھا وولر پروجیکٹ کے ذریعے دینے کے حوالے سے اس کی جانب پیش قدمی ہو رہی ہے. کیا فٹ فال جو ٹورسٹ فٹ فال اگر ہم بات کریں بانڈی پورہ میں آتا ہے وولر کے حوالے سے؟ وولر کے حوالے سے اتنا آتا نہیں, کیونکہ وہ سائٹ ہی بند ہے. دیکھیے وولر کی سائٹ جو ہے 1 مہینے تک پوری بند تھی. کچھ مہینے پہلے یہ گرورا پوائنٹ اوپن کیا گیا تھا, کیونکہ پہلگام کے بعد بالکل بند ہو گیا تھا. اس سے پہلے وولر کی حالت خستہ تھی, لوگ نہیں آتے تھے, اور ٹورزم پروموشن کے حساب سے نہ گریز کھلا تھا, نہ یہاں جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز نئی ہیں, اٹھوتو ہے, ارندرد پورہ ہے, یا جو ہمارے جو پاسچرز ہیں یا جنگلات ہیں, یا جو ہمارے یہی دریا جو ہے یا خوبصورت ندیاں ہیں, جی ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے. اب ٹورزم کے حوالے سے بھی اور بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے بھی کوشش ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے, ایک تو وولر کی خرابی, دوسرا جنگلات کا کم پڑنا, تیسرا موسم کی بدلی, اور چوتھا جو مشکل ہے وہ ہمارا روڈ ہے, سری نگر بانڈی پور روڈ. اچھا, وولر کے آس پاس حاجی کمیونٹی جو ہے وہ رہتی ہے, برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ وہیں پر مقیم ہے, بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہوتی ہے, اور ہم جب ریسرچز ان پہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ ایسے ڈیٹاز آتے ہیں جو چونکا دینے والے ہوتے ہیں, جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ حاجی کمیونٹی ایک ایسی کمیونٹی ہے جس کو بار بار اگنور کیا جاتا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے, چاہے ایجوکیشن کا ہو یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو, ان تک رسائی جو ہے نہ سرکار کی ہوتی ہے اور نہ ہی ایڈمنسٹریٹو لیول پر. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیجریٹڈ ہے. آپ کا سوال ایگزیجریٹڈ ہے. دیکھیے یہاں میری کانسٹیچوئنسی میں زورمز سے شروع ہوتی ہے حاجی کمیونٹی. جی, زورمز میں NTPHC ہاسپٹل بھی ہے, ٹھیک, اس پہ کام ہو رہا ہے, بن رہا ہے, اسکول بھی ہے. اسی سال وہاں اس گاؤں تک کیونوسا سے روڈ لینے کے لیے 2 ٹینڈرز ہو گئے 6.5 کروڑ کے, اس پہ کام چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی جب میں MLA تھا, میرے ہی وقت میں کیونوسا سے زورمز تک روڈ بنا تھا. وہ سب مرج ہو گیا کیونکہ وولر کی حالت بدلتی رہتی ہے, اور وہ پہاڑ کے نیچے دامن میں رہتے ہیں, سب مرجڈ ایریا میں ہی رہتے ہیں. ان کی اپنی بھی مجبوریاں, اور اوپر جانے کا ان کا کوئی ایک گاؤں تو وہ ہے, لیکن اس کی حالت بدلتی جا رہی ہے, اور لوگ خوش بھی ہیں. ہم جا رہے ہیں وہاں نیوی کے حوالے سے بھی ایک پوائنٹ بنا ہوا تھا, ان سے بھی ان کو تھوڑی سی سویدھا ملی تھی, اور کچھ سختیاں بھی اس حوالے سے جھیلنا پڑی, کیونکہ ان کو ملیٹنسی ریلیٹڈ, سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز کو بھی ڈیل کرنا پڑتا تھا. وہ ایک جنرل معاملہ ہے اور سینسیٹیو معاملہ ہے, اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا وہاں ٹورزم کے حوالے سے بھی چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بن رہے ہیں. ہم گنڈولا کا بھی وہاں سوچ رہے ہیں, اور وٹلب پہ جو 2
ٹورزم کے ریسٹ ہاؤس بنے ہیں، وہ ہمارے ہی وقت میں بنے تھے جب میں MLA تھا 2008 میں. وہاں اچھی خاصی بھیڑ رہتی ہے، لوکل بھی اور اگر باہر کا بھی کوئی آئے. وہاں 2 اور بھی پرائیویٹ گیسٹ ہاؤسز قائم ہو گئے ہیں اور ایمبینس بہت اچھی ہے. اسی سے آپ شروع کریے. منگنی پورہ ایک اور ولیج ہے جو وولر کے کنارے پہ ہے. کیما ایک اور ولیج ہے، وہاں کوئی انڈر ڈیولپمنٹ نہیں ہے. آلوسا گھاٹ ہے، کوئی انڈر ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہاں منگنی پورہ کو ہم نے وکست بھارت کے تحت ماڈل ولیج کے لیے نامزد کیا ہے. تو اس پہ پیسہ خرچ ہوگا، لائبریری بنے گی، پلے گراؤنڈ بنے گا، اسکول ٹھیک ہو جائیں گے، راستے ٹھیک ہو جائیں گے. لوگوں کی حالت بدلتی جا رہی. اسی طرح لاہروال پر وہ میں اس پہ بھی آؤں گا. ہوتا ہے ہائیجین کا معاملہ. ہائیجین کا معاملہ ایک سوشل ایشو بھی ہے، یہ سرکار تک ہی نہیں ہے. آپ کو باتھ روم پوائنٹ دیں گے، آپ دوسرے دن اس کو برباد کرو گے، صاف نہیں رکھو گے مینٹیننس کے باوجود بھی، تو وہ اوورآل ہماری ایک وہ جو سوک سینس ہے اس میں کمی ہے. وہ ان کا قصور ہی نہیں ہے، وہ معاشرے کا، پورے معاشرے کا قصور ہے. ہمارا ایک کلیکٹیو فیلئر ہے، ان کا ہی نہیں. اس کلیکٹیو فیلئر کی وہاں ریفلیکشن زیادہ ہی ملے گی آپ کو. وہ ایک الگ حصہ ہے، وہ اس سے جڑا نہیں ہے. کہ وہاں پہ جب جاتے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ماہی گیر پانی ان کو نہیں پینے کو ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا ہے؟ ملتا ہے. وہاں تک بھی یہ جو PHE لائنز ہیں، جتنے بھی ہمارے JJM پروجیکٹس ہیں، وہ ان گاؤں تک پہنچ رہے ہیں، سبوں تک پہنچ رہے ہیں. وہاں ٹورزم کے گھاٹ بنے. آپ مینٹین نہیں رکھو گے تو کیا کرو گے؟ وہاں اس علاقے میں سینڈ مافیا بھی ہے، اس میں کشتیوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ خرابیاں ہیں، سماجی خرابیاں، یا روزگار کے حوالے سے مان لو مجبوریاں ہیں. ان مجبوریوں کو جھیلنا پڑتا ہے نا. اس کو الزام کیوں بناتے ہو؟ اس کو ایک مجبوری بناؤ جو معاشرے کی مجبوری ہے. اس کو ٹھیک کرنا کلیکٹیو ذمہ داری ہے. جہاں سرکار توجہ دے گی وہاں ہماری بھی اپنی ذمہ داری. تو کیا وہ لینڈ مافیاز کنٹرول میں ہیں؟ اب تو کچھ مہینوں سے کنٹرول میں ہے. لیکن آپ جا کے دیکھ لو کہ سوشل نیڈ کی بنیاد پہ کیا ہو رہا ہے. وہ ہمارا قصور ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی بساط لٹا رہے ہیں. ہوتا ہے ایک ایلیمنٹ ایسا سماج کا، ہر کوئی ماہی گیر، ہر کوئی یا ہر کوئی زمیندار یا ہر کوئی مزدور اس میں جڑا نہیں ہے مافیا میں. مافیا ہوتا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ، کچھ لوگ جن کو کہیں سرکاری پناہ بھی ملتی ہے، تبھی تو وہ کر سکتے ہیں. لا اینڈ آرڈر ٹھیک ڈھنگ سے نارمل ایکٹیویٹیز پہ ابھی انفورس ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہو رہے. تو کیا ایڈمنسٹریشن کی نگاہ نہیں ہے اس علاقے پہ؟ ایڈمنسٹریشن کی گرپ کتنی رہے گی؟ آپ کا پالوشن کنٹرول بورڈ ہے، ملازم ہیں 2. اچھا. کہاں واچ کر پائیں؟ ایک افسر، ایک چپراسی. اچھا. جس طرح وائلڈ لائف کا معاملہ ہے، آپ کو ڈپارٹمنٹ تو ہے. فارسٹ گارڈ آپ کے اتنے ہیں، جنگل کو نہیں بچا پاتے. وائلڈ لائف میں کتنے کچھ لوگ. اسی طرح مائننگ ڈپارٹمنٹ میں اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، نام ہے، اکانومی کی بیک بون ہے، لائیولی ہوڈ دیتا ہے لوگوں کو. چلو چوری سے ہی کسی کو دیتا تو ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ میں مین پاور ہے ہی نہیں. مین پاور کے علاوہ ان کا انفورسنگ پاور کیا ہے؟ جرمانہ کرتے ہیں. اچھا. سیز کرتے ہیں. لیکن تب بھی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے اندر آتی ہیں، بڑی مچھلیوں تک تب بھی نہیں پہنچا جا سکتا. وہ تو سرکار کو پہنچنے، وہ تو سارے ملک میں، سارے سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے، وہ یہاں کا ہی نہیں. لیکن ایک ایسے علاقے میں جہاں پر لوگوں کا روزگار ہی انہی چیزوں سے چلتا ہے، ایگریکلچر سے چلتا ہے یا ٹورسٹ سائٹ سے چلتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ان کو احتجاج کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھا. یا تو اویئرنیس کی کمی ہے، دے آر ناٹ اویئر اباؤٹ دیئر اون رائٹس، یا اس چیز کی کمی ہے. اور دے آر سیٹسفائیڈ. کیا وہ انٹچیبل ہیں؟ نہیں، انٹچیبل کیوں ہیں؟ دے آر ایز گڈ ایز اینی بڈی ایلس. وہ عزت کی، سامان کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے بل پہ گزار رہے ہیں. بہت محنتی طبقہ ہے، سردی گرمی وہی جھیلتے ہیں. چلے ہم اب آتے ہیں NHPC پہ. بانڈی پورہ کے اندر
हाइड्रो इलेक्ट्रिक किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो गुरेज को जोड़ता है साथ में। यहाँ पर मामला ये आ रहा है कि NHPC के अंडर ये वादा किया गया था कि जब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जाएगा, इस्टेब्लिश होगा, तो उसके बाद यहाँ नौकरियाँ दी जाएंगी। जिनकी ज़मीनें इस प्रोजेक्ट के अंडर आ रही हैं उनको कंपनसेशन जो है देखिए, आपको एक चीज़ इसमें समझनी होगी। हो सकता है कुछ लोग जिनको कंपनसेशन ना मिला हो सकता है कुछ लोग जिनको नौकरियों का गिला रह गया हो। जब MOU साइन जब MOU साइन हुआ, वो स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त थी विद स्टेट और NHPC के साथ नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो गए। तब इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ की हुकूमत को एक अथॉरिटी थी। ठीक। अब कॉरपोरेशंस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है। अब आप UT में हो, ये इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली सरकार की है टू हैव दैट MOU इन्फोर्स्ड। उनका यहाँ नोडल अफसर होता है डिप्टी कमिश्नर। NHPC के साथ डिप्टी कमिश्नर्स ओकेजनली नहीं, इंटरवल्स पे मीटिंगें लेते हैं, वहाँ ये मसाइल आते हैं। और हम जहाँ तक समझते हैं कि बड़ी हद तक MOU पर दोनों फ्रीकैन पाबंद रहे हैं। अब जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों की क्लेम क्वेश्चनेबल होती है, ठीक है, यहाँ समरी ट्रायल्स नहीं होती हैं। एक फौरी हल किसी मसले का हमारे सिस्टम में नहीं है। बहुत ही राइडर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ये मामला काफ़ी लंबा नहीं हो गया? आप नहीं समझते कि 2008 के बाद की अगर हम बात करें तो कई सारे DCs जो हैं वो यहाँ पर आए बांडीपुरा में। देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज तक जिनसे वादा किया था प्री कमीशनिंग एक बात होती है, पोस्ट कमीशनिंग दूसरी बात होती है। ठीक। अब तो प्रोजेक्ट कमीशन हुआ है, जो कुछ भी रहा हो वो एज ए लायबिलिटी रहता है। कमीशनिंग होने से पहले वो एक्सचेंज में रहता था, इंटरेक्शन में रहता था बिटवीन क्लेमेंट्स एंड द अथॉरिटीज हु वुड डील विद दैट। अब ये एक लायबिलिटी में गया है। जो अफसर नया आया है वो ही विल सी इट एज ए लायबिलिटी। उसको नए सिरे से शुरू करना है ये प्रोसेस। उसमें जैसा मैंने कहा है, सिस्टम की भी कुछ खामियां होती हैं। देखिए, किसी का बहुत ही ज़्यादा हक रह गया हो, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 घंटे में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में उसको वो हक देने वाला है ही नहीं कोई। वो सिस्टमैटिक लैक्यूनाज है। उन सिस्टमैटिक लैक्यूनाज को आप हर डिपार्टमेंट में देखते हैं कि कोई ना कोई झेलता है। Why do people go to से लेकर अभी तक 20 साल का लगभग अरसा हो गया है, तो 20 से 25 अगर नाम अभी भी रहते हैं तो और कितना अरसा? और 20 साल? मुझे नहीं समझ में आता है कि आप इस तरह से ये कह रहे हो कि जैसे बहुत कुछ वहाँ नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है। आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल एज ए रिप्रेजेंटेटिव। जिन लोगों की ज़मीन गई है, मुझे नहीं लगता 1% का भी कमीशन बाकी हो। ठीक, मुझे नहीं लगता। अगर किसी का रह गया हो, मैंने कहा आपको, 100 में से अगर 1 का 2 का रह गया हो, उसमें क्वेश्चंस आते हैं। वो हमारा अपना भी फर्ज है क्वेश्चन सॉल्व कर। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मेरे पास कोई केस नहीं आया कि जी मेरी ये क्लेम है, ये जेन्युइन है, लेजिटिमेट है, मुझे दिलवा दो। ठीक, एक क्लेम भी मेरे पास आ जाए, वेयर आई सी कि दिस हैज़ ए मेरिट, आई वुड असर्ट ऑन दैट। ये एक जनरल मामला चल रहा है। उस जनरल मामले में मीटिंगें होती रहती हैं। देखो जी, करो जी, क्यों नहीं करोगे जी? उधर से वही आता है, जनाब है ही नहीं कुछ, क्या करें। अच्छा, तो नौकरियों के मामले में जब बात करते हैं NHPC के अंदर, तो वहाँ पर आप पे इल्ज़ामात आते हैं कि आउटसोर्स जो हुए हैं, आउटसोर्स में होता है। देखो, आउटसोर्स में क्या, आपके वर्कर्स एडजस्ट हुए हैं, आपके लोग एडजस्ट हुए? मेरा कोई नहीं एडजस्ट हुआ है। मेरी अपनी शिकायत है, मेरे 2 भी लोग आप नहीं दिखा सकते हो। आउटसोर्स में लास्ट ईयर 19 लोग एक ठेकेदार ने लगाए,
اگر ایک بھی دکھا دو گے میری ان کے ریکمنڈیشن. ٹھیکیدار بھی آپ کا نہیں ہے, ورکر بھی آپ کے نہیں, کوئی نہیں, ناٹ اے سنگل پرسن. آئی نیور انٹرویو, میں نہیں کرتا ہوں, اور جب کروں گا بالکل لیجیٹیمیٹ طریقے سے کروں گا. وہاں ایڈ نکلے ٹھیک ہے, آؤٹ سورس ایک ٹھیکیدار کا معاملہ ہے, وہ یار برادری میں دے گا. اس کا کون سا وہ قانونی پابندی ہے کہ وہ میرا ہی بندہ لگائے؟ کون سی قانونی پابندی؟ اس کو میٹ لگانا ہے, اس کو مزدور لگانا ہے, اس کو ٹیکنیشین لگانا ہے, جب تک ٹھیکہ ہے. جی, ٹھیکہ ختم ہو گیا وہ بھی جاتے ہیں یہ بھی جاتے ہیں, تو یہ کون سا الزام ہو گیا؟ اگر اب الزام درست ہوتا تو میں قبول کر لیتا. میری یہ شکایت ہے کہ وہ ٹھیکیدار میرا مانتا ہی نہیں. آئی ڈونٹ ٹاک ٹو ہم. اچھا, ان کے ٹھیکیدار بھی آپ کے نہیں مانتے, ایڈمنسٹریشن بھی آپ کا نہیں مانتی؟ نہیں, نہ ماننے کا سوال نہیں ہے, آپ اس کو الٹا مت لیجیے. ٹھیکیدار از اے پرائیویٹ پرسن. افسر نہیں مانے گا, آئی ہیو سیورل ویز ٹو تو آپ کی ایڈمنسٹریشن آپ کی مانتی ہے؟ ایڈمنسٹریشن کیوں نہیں مانے گی؟ جہاں جینوئن ہوگا. میں غلط بولوں گا نہیں ماننا چاہیے. میں جاؤں گا 2 منزلہ مکان والے کو دے دو پی ایم اے دے گا؟ میرے پاس غریب آئے گا, میں لڑوں گا اس کے لیے, اور لڑتا ہوں. I no complaint that ever I had a legitimate case and I would leave that unattended. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. I have 40 years experience in politics. I dealt with several administrations. And I know how to give respect to a person in chair and how to have a right asserted from a genuine claimant. اچھا بٹ صاحب, اور بھی معاملے ہیں بانڈی پورہ کی. وومن کالج کو لے کر بھی مانگ ہے لوگوں کی کہ بانڈی پورہ میں ابھی تک وومن کالج پہ بات نہیں ہوئی ہے. اسمبلی میں آپ گئے لیکن بات نہیں. انفراسٹرکچر بات ہوئی کیوں نہیں ہوئی؟ سوال بھی آ گئے, شور بھی اٹھا, بات ہوئی. یہ کون بول رہا ہے نہیں ہوئی؟ گیٹ دا ریکارڈس رائٹ. ایسے نہیں ہوتا ہے, باتیں ہوتی ہیں, اور مجھ سے زیادہ بات کوئی کرتا ہی نہیں. میکسیمم ٹائم جو اسمبلی کا کنزیوم ہوا ہے وہ ایم ایل اے بانڈی پور نے لیا ہے, اور ہم جانتے ہیں کس طرح لینا ہوتا ہے. وہاں کئی ممبروں نے, بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کے ممبروں نے, ہم نے سیکھا کہ ٹائم کیسے چرایا جاتا ہے, ہم سے سیکھا. وہ بات نہیں ہے. دے آر بینگ فلی ریپرزینٹیڈ. اور یہ جو کچھ لوگ نکلے ہیں تماشا باز, ڈرامہ کرنے والے, شوق ہر کوئی رکھے, ہر ایک کا حق بنتا ہے, جو من میں آئے بولے. پیپل آر دیئر ٹو جج. تو ویمن کالج اور ہاسپٹل کا بھی معاملہ ہے, ڈسٹرکٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہاں رہا ہے. سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اسٹاف کو کیا گیا ہے. دیکھیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہاں ریپرزنٹیٹیوز پہ اس لیے ہے کہ یہاں انفراسٹرکچر ڈیفیسٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ڈسٹرکٹس کے مقابلے میں. ٹھیک. اس کے اپنے عوامل ہیں, اس کے اپنے مضمرات بھی ہیں, اس کے اپنے ریزنز ہیں کہ کیوں انفراسٹرکچر ڈیفیسٹ رہا ہے. لوگ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوتے نہیں. لوگوں نے تو آپ کو ریپرزینٹیٹیو, آپ سنبل بانڈی پورہ روڈ جاؤ لگاؤ, 184 لوگوں کو مقدمہ چل رہا ہے 19 کروڑ کا گھپلہ جو NHPC کا, جاؤ عدالت سے کراؤ, وہ ریپرزینٹیٹیو کرائے گا. عدالت وہ ملزم اور جج کے درمیان ہے, میں کیا کروں اس میں؟ جو 19 لاکھ روپے کا گھپلہ ہوا ہے, NHPC نے جو روڈ بنانے کے لیے دیا تھا, سنبل بانڈی پور روڈ, جی, وہ آج کی ڈیٹ میں 200 کروڑ ہو گئے جب وہ گھپلہ ہوا. وہ کس کے دور اقتدار میں ہوا؟ اخوان کے دور میں ہوا ہے, تب کوئی سرکار نہیں تھی. آپ سٹائے پہ آ گئے. وہ کس کے اقتدار میں ہوا؟ وہ نو ہولڈز بارڈ تھا اس وقت, مجبوری تھی دلی کی, ہر ایک کو ہر طریقے سے آزادی دینا. اور بندوقیں آزاد پھر رہی تھی, آج کوئی پھر سکتا ہے, چاہے اخوانی ہو چاہے ملیٹنٹ ہو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو لوگ آئے, جو اخوان آئے یا قبائلی آئے یا جو بھی کشمیر کے اندر حالات بنے, وہ سیاسی جماعتوں کی غلطیوں کی وہ وجہ کس سے؟ سیولیزیشن میں نہیں ہوتا ہے, کس ملک میں نہیں ہوتا ہے, کہاں نہیں ہوتا ہے. یہاں کی جو مقامی سیاسی جماعتیں ان کی غلطی نہیں. یہ غلطی ولطی کچھ نہیں ہوتی, تاریخ کے دھارے ہوتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. وہ تاریخ کا ایک دھارا تھا, غلط تھا یا صحیح تھا. صحیح ہوتا تو ہم کو کہیں اور لے جاتے, غلط تھا تو غلط ثابت ہو گیا. اس کے آج بھی جو ہے نا وہ بھگتے جا رہے ہیں.
भुगतना होता है। ये आप क्या समझते हो? कल्चर, सिविलाइजेशंस, रेवोल्यूशंस, एवोल्यूशंस ऐसे ही आते हैं। ये कोई रास्ता सीधा न सीधा होता है, ना आसान होता है, ना स्मूथ होता है। कांटे कंकर तो हैं हर जगह। इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक। ये आपने तारीख ने जो कुछ आपको दिया है, उसको आप कुदरत की देन समझो, किस्मत समझो, अपने करतूत समझो, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन होता तो है और होना है उस चीज़ को, क्यों नहीं होगा? कॉलेज और हॉस्पिटल का सवाल था मेरा कि बांडीपुरा में अभी भी डिमांड है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी भी सब जिला अस्पताल का स्टाफ जो है वो तैनात है। किसी अस्पताल में मुझे दिखाओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुझे दिखाओ जहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं। ये असेंबली में दूध और पानी अलग होता है, वहाँ सरकार ने कह दिया नहीं है हमारे पास। इतने जो बेरोजगार नौजवान हैं तो पैसा दे दिलवा दो ना, यूटी जो है दिलवाओ। इनके जब तक यूटी फाइनेंशियल पावर्स आपके पास, फाइनेंशियल पावर्स आपके पास है नहीं। आप मुल्क का हिस्सा हो। आप जो दिल्ली में खर्च करते हो वो जम्मू कश्मीर में करते हो खर्च। आप जो दिल्ली से लेते हो वो देखो कश्मीर से क्या लेते हो। जंगलात की दौलत भी, माइनिंग की दौलत भी, टूरिज़्म का सुहावना सफ़र भी, अमरनाथ यात्रा का पालन भी, टैक्स भी, जीएसटी भी, मार भी। हम क्या नहीं देते? दे दो ना वहाँ से मुआवजा, दिलवा दो। तो मतलब कहने का ये हुआ कि आपको रिप्रेजेंटेटिव बना के बेच दिया, लोगों ने एतमाद दे दिया, लेकिन अब चूंकि आपके पास ताकतें नहीं हैं, क्यों कि आप फिर उल्टा ये समझ। नहीं, सवाल है ना कि सवाल आपके उल्टा है। पास देखो ताकतें नहीं देखो हैं, देखो देखो आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा माय डियर हॉस्पिटल लर्न, के- आई हैव बीन इन जर्नलिज्म, यू आर टू यंग। एंकरिंग या क्वेश्चंस का ये नहीं होता है तरीका मिसलीड करो सवाल के जरिए। सवाल करना होता है टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल। जो मैं मैं जहाँ विदहोल्ड, गलत हूँ मैं जो मैं विदहोल्ड समझती हूँ उसको, करूँ लेकिन वो नहीं है। सवाल- रिप्रेजेंटेटिव कहता है, जो मैं कहता हूँ वही मैं रिप्रेजेंटेटिव बोलता हूँ ना, कि दिल्ली आपको नहीं देती है। आप क्या करोगे? जंग करोगे मेरे साथ? चलो। शुड आई मोटिवेट माई पीपल टू गो इन स्ट्रीट्स? Say no. I have a democratic forum, that's assembly, and I have asserted my right. वहाँ से कोई सुनेगा नहीं तो आप हल क्या क्या है करोगे? इसका हल क्या है? हल है कि दिल्ली बदले या राज बदले। अच्छा, और क्या? जब तक दिल्ली नहीं बदलेगा, राज नहीं बदलेगा, जम्मू आपको कश्मीर की यही पूरा सूरत-ए-हाल रहेगी। सूरत हाल ठीक ढंग से चलेगी नहीं, वो बोलो। यानी कि ये लोगों नहीं कि को कुछ भी पानी, नहीं होता है, वो बिजली- नहीं है। पानी, बिजली, सड़क के मामले हैं, जब तक पानी, दिल्ली में बिजली- हुकूमत नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं देखो होगा। दो तरीके होते हैं गवर्न करने के। एक तरीका होता है एट्रोशस, दूसरा तरीका होता है अपीजिंग, पीपल फ्रेंडली। उसमें कंसेशंस भी मिलती हैं। ये लोग कंसेशन देने के लिए आपको तैयार नहीं है। आपको बिजली फीस में छूट देने के लिए तैयार नहीं है बिजली का महकमा। आप क्या करोगे? या तो लाइन कटेगी, रोशनी के बगैर रहोगे, या फीस देंगे। वो भी तो आम लोगों की कट रही है ना। अभी आप देखें असेंबली के अंदर जो डेटा पेश हुआ है, 48,000 या सो, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही है, डिपार्टमेंट जो सरकारी इदारे हैं उन पर कर्जा है, जिन्होंने बिजली का बिल नहीं वो दिया है। सरकार किन की है बाबा? वही बोलता हूँ, एलजी साहब दे देना पैसा, दिल्ली से लाए ना पैसा। डिपार्टमेंट उनके हैं, आपके कंट्रोल में थोड़ा ही है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वही डिपार्टमेंट होता है, चपरासी डिपार्टमेंट नहीं होता है। आप चपरासी को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार मुझे दोगे, लेकिन उसकी तनख्वाह खुद मुकर्रर करोगे। मैं कौन सा खुद मुख्तार हो गया? जो देने वाला है वो हाथ आप अपने पास रखोगे, बंद रखोगे। मैं कौन सा खुद मुख्तार हो गया? पीपल्स गवर्नमेंट मीन्स दैट दे शुड हैव द मैंडेट टू डिसाइड। लेकिन आपके तो प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आ रही है। आपको प्रोटोकॉल में क्या सैलरी क्या है? अभी तो पिछले सैलरी क्या है आपका? आईएएस अफसर कितना लेता है? मैंने यही असेंबली में बोला। आपका आईएएस अफसर कितना? आपका देखो, मैं जर्नलिज्म में रहा हूँ जी,
جو یہاں اس زمانے میں فیکس اور سی ٹی اور فون کا بل بنتا تھا وہ یہاں 4 اسمبلیوں کی ممبروں کی تنخواہ کے برابر ہوتا تھا. تنخواہ الگ, پرکس الگ, ٹور الگ. آپ کہیں جاؤ گے ایز جرنلسٹ آپ کو 5 اسٹار ٹریٹمنٹ ملتا ہے. اسمبلی والے کو ادھر کشمیر ہاؤس کے 8x8 کمرے میں بٹھاتے ہیں. اس کو کیا ملتا ہے؟ ہی از ان پبلک سروس. وہ گلا نہیں کرتا ہے, لیکن اس کنسیپشن کو دور کریے. ایک آئی ایس آفیسر جتنا پینشن لیتا ہے اتنی آپ کی تنخواہ نہیں ہے ساری. اور ایک آئی ایس آفیسر کو کرسی پہ بیٹھنا ہوتا ہے, اس کو 10 جگہ نہیں جانا ہوتا ہے. میری طرح اس کو کوڈارا جانا پڑے 8 دفعہ, اپنا تیل جلاتے, اپنی گاڑی کی مینٹیننس کرتے, اپنی ٹانگوں اور اپنی صحت کے بلبوتے پر اپنا کھانا اور اپنی روٹی. سمجھ میں آئے گا اس کو پبلک سروس کیا ہوتی ہے. تو پبلک سروس اگر کر رہے ہیں تو پھر تو ہم تنخواہیں کیوں چاہیے؟ ہم تو 3 لاکھ ہم گلا نہیں کرتے. دیٹ از پبلک ایکسچیکر. جب 1 لاکھ پبلک سروس میں پبلک ایکسچیکر وہ ہمارا ہی پیسہ ہے. میں بھی ٹیکس پیئر ہوں. یو alone are not a ٹیکس پیئر. اس میں میرا بھی یوگدان ہے, میرا بھی حصہ ہے. ہر کوئی حصہ مانگے گا اور پبلک ریپرزنٹیٹیو کو بولے گا تم کو جو مکان بیچے گا, جو زمین بیچے گا, جس کو ہر جگہ اپنے پیسے پہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے. یا کہ اسٹیٹ دیتی ہے الیکشن لڑنے کا خرچہ. یہاں تو آپ کو اپنے خرچے پہ کرنا ہوتا ہے. ایک آئی ایس آفیسر کو کوچنگ کے لیے وظیفہ دیتے ہو, کسی پالیٹیشین کو دیتے ہو وظیفہ, ٹریننگ لے لے کیسے جانا ہے الیکشن لڑنے کے لیے. میک اے ڈفرنس. بیوروکریٹس ہیو آلویز کریٹڈ اسپیس فار دیم سیلوز. چاہے وہ پے ہو, چاہے وہ پرکس ہو, چاہے وہ پاور ہو, چاہے وہ پریولیج ہو, چاہے وہ امیونٹی ہو, باقی سب بدنام. تو پھر اس میں تو آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں. فائدہ کے لیے ہم تھوڑی ہی آئے. چھوڑ دینا چاہیے. ہم چینج کر رہے ہیں, ہم بدل رہے ہیں سماج. پروٹوکول آپ کو نہیں چاہیے, تنخواہیں آپ کو نہیں چاہیے. ہم بدل رہے ہیں, ہم خوش ہیں. ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں لوگوں کی خدمت کر کے اور خوش ہیں. لوگ بھی خوش ہیں. لوگ بالکل خوش ہیں. اعتماد کر پا رہے ہیں آپ؟ بالکل کر پا رہے ہیں. وی ول ریاسرٹ دی تھمپنگ 5 سال کے بعد پھر سے یہی اعتماد لوگوں کا ملے گا آپ کو؟ اس سے ڈبل. اب لکھ کے رکھو, آئی سے اٹ وتھ کانفیڈنس. صرف کنڈیشن یہ ہے کہ ون شوڈ لیو. آخری بات, جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ نہیں مل پا رہا ہے, وہی بات کہ اختیارات نہیں ہیں. کانگریس کی سرکار بنا دو, ادھر دلی میں دے دیں گے. بناؤ. جنہوں نے لے لیا وہ کہاں دیں گے آپ کو؟ انہوں نے تو لیا ہے, لینے والا نہیں دیتا ہے واپس. جو دینے کا وعدہ کرتا ہے وہ دے گا. تو 370 اور 35 سے وہ بھی کرے گی اس وقت کانگریس ڈسکس پارلیمنٹ. نہیں, کانگریس لا سکتی ہے واپس. کانگریس 370 اور 35 سے لائے گی واپس. میں کہتا ہوں اس وقت فیصلہ کریں گے. ابھی کے لیے لوگوں کے جذبات جڑے ہیں اس کے ساتھ. ابھی کے لیے ہم ان کے جذبات آپ کے ساتھ جڑی ہیں. کانگریس آپ پہ کیوں بھروسہ کرے؟ ہم ان کے جذبات کی قدر کریں تبھی تو وہ ہمارے ساتھ ہے. آپ پہ بھروسہ کیوں کرے؟ کر رہے ہیں نا, ان کو بھروسہ ہے. فرق کر رہے ہیں, کالا اور سفید ان کو دکھ رہا ہے. چلیں, بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ MLA بانڈی پورہ نظام الدین بٹ صاحب, جن کا ماننا ہے کہ کانگریس کی سرکار جب تک مرکز میں نہیں آئے گی تب تک جموں کشمیر کی تقدیر بھی نہیں بدلے گی. لیکن پھر سے وہی سوال کہ کیا جموں کشمیر کی سرکار یا جموں کشمیر میں لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے ان کے اسپائریشنز کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے کام ہو رہے ہیں, یا اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں لوگوں کے مدعے اٹھائے جا رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئندہ سال میں یا آئندہ کا جو وقت آئے گا, نیکسٹ جو الیکشن آئے گا, اس میں لوگ کس طرف جائیں گے, ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے یہ بڑا سوال ہے.